بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں اعتکاف سے متعلق شرعی احکام آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے۔ پچھلے آڈیو میں آپ کو اعتکاف کا طریقہ اور خواتین کے اعتکاف کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ ضمناً آپ کو بتایا گیا کہ اعتکاف کی کیا تعریف ہے، اعتکاف کی کتنی اقسام ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اولاً تو یاد رکھیے گا کہ سنت اعتکاف یعنی سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ رمضان کے آخری 10 عشرے یعنی آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ تو سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہٰذا جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے گھر پر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خاتون بالفرض حیض و نفاس میں ہے تو اب وہ چونکہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لہٰذا ایسی حالت میں وہ سنت اعتکاف بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون بالفرض و اعتکاف کر رہی تھیں، روزہ رکھی ہوئی تھیں، اور دوران اعتکاف اگر انہیں حیض آنا شروع ہو گیا تو ایسی صورت میں ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف یعنی سنت اعتکاف کے لیے پہلا شرط تو یہ ہے کہ خاتون حیض و نفاس سے پاک ہو۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ اگر بالفرض کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور دوران اعتکاف اگر اسے احتلام ہو جائے تو یاد رکھیے کہ احتلام سے چونکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس سے اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو اسی جگہ فوراً وہ مسجد میں ہی تیمم کرے اور پھر جا کر مسجد سے باہر نکل کر وہ غسل کرے۔ یعنی معتکف ایسا ہرگز نہ کرے کہ بالفرض اگر اسے مسجد میں ہی احتلام ہو جائے تو بغیر تیمم کے وہ باہر نکلنے لگے، ایسا نہ کرے تو وہ ہر قدم پر گناہ گار ہوگا، بلکہ جس جگہ بھی اسے احتلام ہو جائے اسی جگہ مسجد کے دیواروں سے وہ تیمم کرے اور پھر فوراً باہر نکل کر وہ غسل کرے اور واپس اپنے مسجد میں آ جائے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے بلا کسی ضرورت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی معتکف بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضمناً اس میں یاد رکھیے گا کہ حاجت 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی معتکف مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کس حاجت کی وجہ سے نکلا، پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ کیا وہ حاجت طبعیہ تھا، کیا حاجت شرعیہ تھا یا حاجت ضروریہ تھا؟ حاجت طبعیہ کہتے ہیں مثال کے طور پر استنجا کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، اسی طرح اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، یہ حاجت طبعیہ کہلاتا ہے۔ اس صورت میں اگر معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس حاجت سے فارغ ہو کر فوراً مسجد میں واپس آ جائے۔ دوسرا حاجت ہوتا ہے حاجت شرعیہ۔ مثال کے طور پر معتکف جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو معتکف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد سے نکل کر کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اسے حاجت شرعیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حاجت ضروریہ بھی کہلاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی معتکف بیمار ہو گیا، علاج کرانے کے لیے اگر وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے یا کسی کام سے اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو صرف حاجت طبعیہ اور حاجت شرعیہ میں اگر معتکف مسجد سے باہر نکلے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ایک فنائے مسجد ہوتا ہے۔ فنائے مسجد کسے کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جو مسجد کے احاطے میں واقع ہو اور مسجد کے ضروریات کے لیے ہو، مثال کے طور پر مینارہ، اسی طرح وضو خانہ، غسل خانہ، یہ مسجد کے 4 دیواروں کے اندر اگر ہو
تو اسے کہتے ہیں فنائے مسجد۔ اسی طرح جوتے وغیرہ رکھنے کی جگہ، اگر یہ مسجد کے 4 دیواروں کے اندر ہے تو اسے فنائے مسجد کہیں گے، اور اس جگہ اگر معتکف بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر جاتا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بچنا بہتر ہے، لیکن اگر جمہور کا یہی موقف ہے کہ اگر اس میں وہ جاتا ہے بغیر کسی ضرورت کے بھی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کے 4 دیواروں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر معتکف بالفرض صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ فنائے مسجد میں ہے۔ لیکن اگر بالفرض غسل خانہ یا وضو خانہ یہ فنائے مسجد یعنی مسجد کے 4 دیواروں کے اندر نہیں ہے بلکہ دوری پر ہے، مسجد کے 4 دیواروں کے باہر ہے، تو اب اگر معتکف صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے نکلتا ہے مسجد سے باہر تو اب اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر غسل واجب ہو چکا ہے پھر تو وہ نکلے گا ہی، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب غسل خانہ مسجد کے 4 دیواروں کے اندر نہ ہو بلکہ دوری پر ہو، لیکن مسجد کے 4 دیواروں کے اندر ہے، اسے فنائے مسجد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر معتکف آتا ہے غسل کرنے کے لیے اگر جاتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مسجد کے محراب یا منبر وغیرہ یہ بھی یہ مسجد کے حکم میں ہے، لہٰذا اگر کوئی معتکف اس محراب وغیرہ کے پاس آتا ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آخر میں مسجد کے چھت سے متعلق بھی شرعی احکام یاد رکھیے گا کہ اگر تو مسجد کا چھت جانے کا راستہ اگر مسجد کے اندر سے ہی ہے تو معتکف اگر مسجد کے چھت پر جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بلا کسی ضرورت مسجد کے چھتوں پر چڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مسجد کے چھت کے جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہی ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مسجد کے باہر سے اگر چھت پر جانے کا راستہ ہے تو پھر ایسے صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر وہ باہر سے نکل کر چھت پر جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔